كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. التجا ہے پروردگار کی مقدس بارگاہ میں میرے پاک خالق و مالک محترم جناب ملک علامہ حسن صاحب اور ان کے فرزند ارجمند ملک شہر صاحب کی مظلومہ کائنات کی اس بچھائی ہوئی سفیزہ کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. میرے پروردگار میرے بھائی ملک علامہ حسن صاحب ان برادران کی اور میرے اس بیٹے ملک شہر اور اس خانوادے قبیلے کی جتنی بھی دینی دنیاوی حاجات شرعیہ ان کو پورا فرما. انہیں اپنی بارگاہ سے مزید وسیع طاہر طیب اللہ رزق عطا فرما. صبح قیامت تک ان کی جتنی نسلیں خاندان قبیلے آئیں ان میں میرے مولا کے محب، مولا کے ماتمی، مولا کے عزادار اور پاکیزہ مشن کے چلانے والے پیدا فرما. سیدہ طاہرہ کے پاکیزہ زخمی پہلو کا واسطہ دے کے التجا کرتے ہیں ہمارے بیٹے ملک شہر صاحب کو مولا کا ماتمی، عزادار اور مشن کو چلانے والا بیٹا عطا فرما. سادات مومنین، موالی، کلمہ گو، شیعہ سنی، بزرگ بھائی، انتظامیہ کی ساری شخصیات، ہماری مختار فورس کی شخصیات جو اس پاکیزہ دروازے پر چل کر آئے ہیں، سب کا کائنات کے سب سے بڑے دروازے پر چل کے آنا قبول و منظور فرما. سیدہ طاہرہ کا واسطہ دے کے التجا کرتے ہیں جتنی حاجات لے کر آئے ہیں سب کی حاجات شرعیہ کو پورا فرما. سارے مریضوں کو شفائے کلی عطا فرما. پروردگار عالم التجا ہے مقدس بارگاہ میں وطن عزیز پاکستان اپنی تاریخ کے بدترین لمحات سے گزر رہا ہے، اس کو استقامت عطا فرما. شیعہ سنی دونوں بھائی ہیں، شجرہ اسلام کی شاخیں ہیں، اسلام کے دونوں مضبوط بازو ہیں. شیعہ سنی دونوں بھائیوں کو آپس میں دائمی اتفاق و اتحاد عطا فرما. دہشت گرد جتنے ہیں، ناسبی جتنے ہیں، خارجی جتنے ہیں، یزیدی جتنے ہیں، ان سب کو نیست و نابود فرما. آقا موسوی سرکار نے 5 رہنما اصول دیے اپنی زندگی میں: بلائے علی، عزائے حسین، حرمت سادات، احترام مرجیت، مرکزیت. ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. سیدہ کے وہ بیٹے جو پردہ غیب میں ہیں، جو تشریف لائیں گے تو ہر ظالم سے بدلہ لیں گے. التجا کرتے ہیں ہمارے بارے میں ایمان کے لانے ظہور میں تاجیل فرما. ہم سب کو ایمان کے خادموں، نوکروں، چاکروں میں مشہور فرما. مستجابیت کے لیے مل کے صلوات پڑھیں ساری شخصیات. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، کل ما نعرہ حیدری، خیبر شکن نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت. مل کے صلوات پڑھیں ساری شخصیات. میرے انتہائی واجب الاحترام سادات المومنین، میرے شیعہ سنی بزرگ بھائی، دور نزدیک سے تشریف لائی ساری شخصیات، پردے میں بیٹھی ماؤں بہنوں سمیت. اللہ کی کائنات میں مخصوص دن ہے آج. پوری کائنات سوگوار ہے، ایک ایک ذرہ غم کی کیفیت میں ہے. میرے سادات المومنین، میں نے آپ کے سامنے قرآن مقدس کی وہ مشہور و معروف آیہ مبیدہ تلاوت کی، آیہ تطہیر، جس میں پروردگار عالم نے ان 5، 12، 14 کی طہارت کا اعلان کیا ہے. اور اعلان جو ہے وہ عام حالات میں نہیں کیا. اس کے لیے باقاعدہ چادر کے نیچے پہلے 5 تن پاک کو جمع کیا اور پھر روایت جس سے کی گئی وہ کائنات کی معصومہ بھی ہیں اور کائنات کی آخری صدیقہ بھی ہیں، اور انہوں نے اس حدیث کو
بیان کیا، یعنی ہمارے یہاں جب بھی ہم مجلس عزا کا آغاز کرتے ہیں، ہم جب بھی اپنے گھروں کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں، جب بھی کوئی پریشانی، کوئی دکھ، کوئی تکلیف ہوتی ہے، کوئی نیا کام شروع کرتے ہیں، مکان بناتے ہیں، دکان بناتے ہیں، دفتر بناتے ہیں، تو سب سے پہلے ہم آغاز حدیث قصہ سے کرتے ہیں۔ حدیث قصہ وہ پاکیزہ حدیث ہے، وہ حدیث قدسی ہے کہ جو تمام پریشانیوں کا حل ہے، تمام مشکلات کو ٹالنے کا ہمارے پاس پروردگار کی طرف سے دیا ہوا وہ نسخہ ہے۔ تو پاک مخدومہ نے جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کو یہ پوری کی پوری حدیث جو ہے وہ بیان کی، اور ہمارے یہاں ارباب ممبر میں بھی، آپ سوشل میڈیا پہ چونکہ آپ زیادہ استعمال کرتے ہیں، ہمیں وقت نہیں ہوتا، اس میں بھی بعض چیزیں جو ہیں ان کو متنازع بنا دیا گیا ہے کہ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری جو ہے ان کا کیا تعلق بنتا ہے اس کے ساتھ، یہ ایک الگ سلسلہ ہے۔ میں آج کی مجلس کے حد تک چونکہ میزبان ہونے کے ناطے سے جو ہے وہ بات کروں گا، باقی مہمان بیٹھے ہوئے ہیں، مولا کے مدافعان بہت دور سے تشریف لا کے۔ تو اب یہ جو حدیث بیان ہوئی ہے، تو جابر ابن عبداللہ انصاری جو ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ مہاجرین وہ کہ جو پاک نبی کے ساتھ مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے مدینے میں تشریف لائے، وہ سارے کے سارے مہاجرین ہیں، اور انصار وہ ہیں کہ جو پاک نبی کا استقبال کرنے والے ہیں، وہ وہاں کے رہنے والے ہیں، مقامی باشندے۔ تو جو فرمائی آپ نے، اب جناب جابر ابن عبداللہ انصاری جو ہیں وہ چونکہ وہاں کے رہنے والے ہیں، انصار میں سے ہیں، مہاجرین میں سے نہیں ہیں، حالانکہ اسی خانوادہ عصمت و طہارت میں جناب ابن عباس جیسی شخصیت موجود ہے، لیکن ان سے یا باقی ان شخصیات سے یہ حدیث نقل نہیں ہوئی۔ یہ حدیث جو ہے یہ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری سے نقل ہوئی ہے۔ اس کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ اس کا انتخاب اس لیے ہوا جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کا کہ پاک مخدومہ نے، سیدہ طاہرہ نے، کائنات کی صدیقہ نے اپنے بابا کے اس پاکیزہ فرمان کو سچ ثابت کرنے کے لیے حدیث ان سے بیان کی ہے۔ میرے معزز سامعین، یہ کیا کس طرح؟ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری آپ کو پتا ہے وہ ہے کہ پاک نبی نے بلا کے دن کو کہا کہ جابر میرا بیٹا آئے گا، میرا ہم نام ہوگا، اس تک میرا سلام پہنچا دینا، اس بیٹے تک میرا سلام پہنچا دینا۔ ہمارے مختار فورس کے فیڈرل کیپٹل کے کمانڈر بابا سید ملازم تعلمی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، فیڈرل کیپٹل کے صدر ذوالفقار راجہ صاحب، اور باقی جتنے آپ موزین، سادات، مومنین، موالی، دور نزدیک سے تشریف لائی ہوئی ساری شخصیات۔ تو اب اس وقت جناب جابر عبداللہ انصاری کو بلا کر سلطان الانبیاء نے کہا کہ جابر میرا بیٹا آئے گا، جو میرا ہم نام ہوگا، اس تک میرا سلام پہنچا دینا، یہ میرے مولا کی مجالس کا صدقہ ہے کہ ان مجلسوں میں علم کا رزق ملتا ہے۔ اب یہ جو بچے بیٹھے داد دے رہے ہیں نا، جو بول رہے ہیں، یہ سلسلہ ہمارا ماؤں کی گودیوں سے شروع ہوتا ہے۔ اس لیے یہ واحد ملت ہے کہ جس کو دنیا کی کوئی طاقت لاجواب نہیں کر سکتی، ہر چیز کا جواب ہمارا اختیار دیا جاتا ہے۔ اب میرے پاس سمجھ اس وقت یہ پیغام دیا، تو اب نبی نے چونکہ 11 ہجری 28 سفر کو پاک نبی دنیا سے تشریف لے تھے، 28 سفر 11 ہجری کو آپ کو پتا ہے، کم از کم 10 ہجری کو میرے نبی نے یہ سلام دیا ہے کہ میرے بیٹے تک پہنچا دینا، میرے ہم نام تک پہنچا دینا، جس کا نور میرا ہی نور ہے، وہ بھی اپنے بعد کا محمد ہوگا۔ اب 10 ہجری میں جو پیغام میرے نبی نے دیا تھا، تو جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کو ایک بات تو کلیئر ہو گئی کہ میں اس وقت تک ضرور زندہ رہوں گا، موت نہیں آ سکتی جب تک نبی کا وہ بیٹا تشریف نہیں آیا۔
صرف وقت گزرتا رہا اور جابر بن عبداللہ انصاری وہ میرے پاک نبی کے وہ صحابی ہیں اس وعدِ قدسیہ کے وہ ہمراز ہیں جن کو خصوصی راز آئمہ نے منتقل کیے ہیں، یعنی 14 کے ماننے والے اپنے تشریف فرما ہیں، سلطان الانبیاء سے لے کر سیدہ کے سرکار حجت بیٹے تک۔ اب 14 میں سے جناب جابر بن عبداللہ انصاری وہ ہیں کہ جنہوں نے 7 آئمہ کی زیارت کی ہے، پاک نبی کی، اس کے بعد شہنشاہ کائنات کی، مخدومہ کونین کے دروازے پہ ڈیوٹیاں دی ہیں، جو اعلان جنت کے بڑے سردار مولا واقع امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی، آقا حسین کی، مولا امام زین العابدین علیہ السلام کی، اور باقر العلوم مولا کی، یعنی 14 آئمہ میں سے 7 آئمہ کی زیارت کی ہے جناب جابر نے۔ اب وقت گزرتا چلا گیا، میں جو کر رہا ہوں وہ یہ کہ سیدہ الانتخاب انصار میں سیدہ کیوں اپنے خرماد قبیلے میں سے میرے کام کو اوپر سے ساتھ کو کیا۔ اب وقت گزرتا چلا گیا، جس وقت جناب جابر بن عبداللہ انصاری 60 ہجری کے قریب جا کر میرے نبی کا وہ پیغام وہ سلام پہنچایا ہے باقر مولا کو۔ 10 ہجری کا دیا ہوا نبی کا سلام، دیا ہوا پیغام 50 سال کے بعد اب جناب جابر بن عبداللہ انصاری اس وقت گزرتا چلا گیا۔ میں نے آج کیا 7 آئمہ کی زیارت کی ہے۔ اب وقت گزرتا جس وقت چلا گیا تو اس کے بعد مرور زمانہ کی وجہ سے کمزور ہو گئے، ضعیف ہو گئے، اور نظر جو چلی گئی بینائی چلی گئی۔ آپ تو جو میری طرف رکھیں گے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب کیا ہوا کہ جناب جابر بن عبداللہ انصاری نے کیا کیا؟ یہ خوشبو کا سونگنا، یہ حدیث کے ساتھ کے اندر اتنی جلدی پہلے شہزادے نے قدم رکھا نا تو یہ جملہ ارشاد فرمایا اپنی پاکیزہ زبان سے کہ میری والدہ گرامی میں گھر کے اندر نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، اپنے جان کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ یہ شاید ہم اس بات پر توجہ نہ دے سکے کہ خوشبو کا محسوس کرنا آج کسی کے پاس میں نہیں ہے۔ جو جس جنس سے تعلق رکھتا ہوگا وہ اس کی خوشبو محسوس کر سکتا ہے۔ یہ بیت سے تشریف لا گیا، ہوا کیا؟ جابر بن عبداللہ انصاری وقت گزر گیا، نابینا ہو گئے، اور یا باقر کا ورد کر رہے ہیں، اور اسی دوران ہوا کیا کہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ ضعیف ہو گئے ہیں، صدر و بدر میں اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں۔ وہ مسلسل جو ہے وہ ذکر کر رہے ہیں، یہ 5 12 14 یہ ہیں کہ تنہا علی کا ذکر کرنا عبادت نہیں، 14 کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ وہ یا باقر کہہ کے ورد کر رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں چونکہ ضعیف ہو گئے ہیں، اب خدا نخواستہ دماغی کمزوری، وہ وقت آ گیا کہ میرے باقر مولا جس وقت چلتے ہوئے آئے، میں نے کہا کہ حدیث قصہ کے اندر بار بار اس جملے کو دہرایا جاتا ہے، میں خوشبو محسوس کر رہا ہوں، میں خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ اب چلتے ہوئے جس وقت باقر مولا میرے تشریف لے کر آئے تو جناب جابر نابینا ہے، آنکھوں سے نظر کچھ نہیں آتا، قریب جس وقت پہنچے میرے باقر مولا نے گفتگو کوئی نہیں کی۔ اتنی دیر میں جب قریب پہنچے نا، کہا کہ شہزادے تو جو یہاں تک آیا ذرا ایک مرتبہ پھر پیچھے چلا جا، نظر نہیں آ رہا، پھر پیچھے چلا جا۔ پیچھے گئے، جب میرے باقر مولا پیچھے گئے تو جناب جابر نے جملہ کہا کہ شہزادے معاف کر دینا، جس طرح سے پیچھے گیا ایک مرتبہ پھر چلتا ہوا میرے پاس۔ میرے باقر مولا چلتے ہوئے آئے، جب چل کے دوبارہ جناب جابر کے پاس آئے تو کہا کہ تیرے نانا سلام کہتے تھے۔ کہا کہ کس طرح پتا چلا آپ کو کہ میں باقر ہوں؟ کہا کہ جس وقت آپ چل کر آئے تو میں وہی خوشبو محسوس کر رہا تھا جو آپ کے نانا رسول کی تھی۔ اب جملہ دیکھیں، کہا تو پھر آپ نے مجھے کیوں کہا کہ پیچھے ہٹے؟ میں تو بولا نہیں ہوں، میں چلتے ہوئے آپ کے پاس آیا۔ پہلے راوی کو دیکھنا پڑتا ہے، آپ
کا راوی کون ہے؟ مقدر والی قوم جس کا نصیب اتنے بلند ہے کہ جو 12 کے ماننے والے، جو مولا کے ماتمی، جو مولا کے زادار ہیں، بیٹھے ہیں تو جے کدے تساں ساؤنڈ اس طرح چلیا تو اگلی باری مشکل ہی جس وقت آگے پیچھے کیوں کیا؟ میں آگے چلتا ہوا آیا، نانا کی خوشبو تو محسوس کر لی، آگے آپ پیچھے جائیں، پھر آگے آئے، کہا کہ میں اس لیے دیکھنا چاہتا تھا، نظر تو مجھے آنکھوں سے کچھ نہیں آتا، خوشبو تو میں نبی کی محسوس کر رہا تھا۔ آپ چلتے ہوئے قریب آئے تو مجھے پتا تھا باقر مولا آ رہے ہیں، یہ خوشبو نبی کی ہے۔ کہا پیچھے کیوں کیا؟ پھر کہا چل کے آگے آئے، کہا میں دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ جو بات میں نے محسوس کی ہے، یہ چلنے کا انداز کیا وہی ہے جو نبی کا تھا؟ قدموں کی آٹھ بھی وہی تھی، جس طرح نبی چلتے تھے، جس طرح علی چلتے تھے۔ اس کے بعد کہا تو شہزادی نے انتخاب ان کا کیا اس حدیث کے ساتھ کے لیے، ان جابر بن عبداللہ انصاری، ان فاطمہ الزہرا، جناب جابر کو کہا پوری حدیث سنائی تاکہ صبح قیامت تک کے لیے ہر موالی کے پاس، ہر ماتمی کے، ہر عزادار کے پاس ایسا رشتہ آ جائے۔ تو سب سے پہلے جس وقت شہزادہ سلو احمد تشریف لائے تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میری والدہ گرامی پہلے سلام کیا، آپ کو پتا ہے لاکھوں کروڑوں مجھ سے بہتر جانے والا پیروں کا مجمع، کہا کہ سلام کیا، اگلا جملہ کہا میں اپنے نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ تو اتنی دیر میں کیا ہوا؟ اب سلطان الانبیاء تو چادر یمانی کے نیچے ہے۔ اس کے بعد مولا حسین تشریف لے آئے، اسی طرح والدہ گرامی میں سلام کیا۔ ابھی آپ نے حدیث کے ساتھ سنی ہے، میں جب اندر داخل ہو رہا تھا دوسری جگہ مجلس پڑھ کے آیا ہوں، سید عبداللہ شاہ صاحب اس وقت پڑھ رہے تھے، تو اب میرے موضوع سمجھ ہوا کہ اتنی دیر میں مولا حسین آ گئے، سلام کرنے کے بعد وہی جملہ دہرایا اصل شہنشاہ نے جو کہا تھا، میں نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ اب جس وقت شہنشاہ ولایت تشریف لائے، علی جیسے شہنشاہ نے بھی یہی جملہ کہا، یہ خوشبو کون محسوس کر سکتا ہے؟ ساری زندگی مولوی 2 ٹکے کا کام نہیں کرتا، پوری زندگی ان کی دشمنی میں آ کر ان پر تحقیق، ریسرچ، جستجو ضرور کرتا ہے۔ بھئی تو ان پر ریسرچ کرتا ہے، ان پر تحقیق کرتا ہے جن کی خلقت کے بارے میں تو نہیں جانتا۔ خوشبو محسوس کر رہا ہوں، خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ اب یہ خوشبو کیسے محسوس ہوئی؟ مصر کے اندر ہیں جناب یعقوب کے بیٹے اور جناب یوسف کے بھائی گئے ہوئے غلہ دینے کے لیے کہا پڑ چکا ہے۔ جناب یوسف تخت مصر پہ ہیں، مصر کے بادشاہ، اب وہاں پر ہیں جناب یعقوب رو رو کے آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ یہ وہ مجمع ہے جس کے لیے کوئی بات نئی نہیں ہوتی۔ اب جملہ سنا ممبر سے، نہیں اس لیے نہیں ہوتی کہ علی کو ماننے کا یہی فائدہ ہے۔ اور بار آپ مجھے تذکرہ سن رہے ہیں، جیسے ہی وہاں پر جناب یوسف نے پوچھا، کہا کہ بابا کا حال کیا ہے؟ جانتے ہیں نبی ہیں، بابا کا حال کیا ہے؟ جناب یعقوب جانتے ہیں بیٹا زندہ ہے۔ بابا کا حال کیا ہے؟ کہا کہ ان کا بیٹا جدا ہو گیا تھا، اس کی جدائی میں رو رو کر ان کی آنکھوں کا نور چلا گیا، آنکھیں سفید ہو گئی ہے۔ جناب یوسف نے اپنی قمیض، یوسف نہیں ہے، یوسف کی قمیض ہے، یہ جو زمانہ میں کہتا ہے نا بھئی تم یہ کپڑے چومتے ہو، نعوذ باللہ، تم ان کو چومتے ہو، تم لکڑیوں کو چومتے ہو۔ اب جناب یوسف نے کیا کیا؟ قمیض اپنی تھی، یوسف ہے بیٹا، یعقوب ہے باپ، نبی دونوں ہیں، معصوم دونوں ہیں، منصوص من اللہ ہے، علم لدنی کے والی کو وارث ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ باپ افضل ہے، بیٹا مفضول ہے۔ بیٹا اپنی قمیض دے رہا ہے اور دینے کے بعد مصر میں ہے وہاں پر قمیض لینے والے جناب یعقوب کے بیٹے یوسف کے بھائی، اور کنعان میں ہے جناب یعقوب۔ قافلہ چلتا ہوا آیا، اب سارے پہلو میں بیٹھے ہوئے ہیں، جناب یعقوب کا خون بیٹھا ہوا ہے،
کہ کہیں گر نہ جائے. پہلا جملہ جناب یعقوب نے کہا کہ میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. زمانے والوں کے پاس جس وقت ہمارا جواب نہیں بن پڑتا تو دوسرے حربے اختیار کرتے ہیں. دہشت گردی کسی مسئلے کا حل نہیں ہے, کسی کو مار دینا مسئلے کا حل نہیں ہے. ہر دور میں اس ممبر کا تقاضا یہ رہا ہے, باب مدینہ پہ ماننے والوں کا تقاضا یہ رہا ہے. انہوں نے جب بھی بات کی اس بات دلیل کے ساتھ کی. دلیل کے ساتھ کیونکہ اس لیے ہم اس مولا کے ماننے والے ہیں جس نے زمین پہ کھڑے ہو کر کہا پوچھو پوچھو مجھ علی سے, میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کا جانے والا ہوں. اچھا, میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. اب یہاں کیا کہا حدیث کے ساتھ نانا کی خوشبو محسوس کر رہا. یعقوب کہہ رہے ہیں میں اپنے بیٹے یوسف کی خوشبو محسوس آ رہی ہے. قمیض میں نے آج کیا ہے, کہتے ہو کپڑے چومتے ہو. پاگل ہے, دیوانے ہیں, پتہ کوئی نہیں ہے, علم نہیں ہے, سوچ فکر نہیں رکھتے, کپڑے نہیں چومتے. جناب یوسف نے کہا قمیض بابا کو دینا, بابا سے کہنا آنکھوں سے لگائیں. جناب یوسف کی بیٹے کی اتری قمیض ہے, نبی کی اتری قمیض ہے, باپ افضل ہے. کہا کہ آنکھوں سے لگانا. اسلام درس کیا دے رہا ہے, آنکھوں سے لگانا. کہا پھر کیا ہوگا, بینائی آ جائے گی. اگر قمیض تک پہنچی ہے نا, آنکھوں سے لگی, اس کے بعد بینائی نہ آتی, ساری دنیا کے مولویوں کے ہم دلیلیں تسلیم کر لیتے. ادھر قمیض کا لگنا تھا آنکھوں سے. یوسف کی اتری قمیض باپ کی آنکھوں پہ لگی, بینائی آ گئی. کہتے ہو کپڑوں کو چومتے ہو, لکڑیوں کو چومتے ہو, ہم اس کو چومتے ہی نہیں جو شفا نہ دے. محسوس کر رہے ہیں. اب جملہ سننا میرے معزز سامعین, یہ خوشبو جو ہے نا, یہ ہر کوئی محسوس نہیں کر سکتا. پہلے سے جتنی شخصیات تشریف فرما ہوئی ہے, مولا کے ماننے والے, مولا کے ماتمی, مولا کے عزادار ہیں. معصوم کی حدیث ہے کہ مومن کی عزت کعبے کے برابر ہے. آپ کی عزت و عظمت کو سلام ہے, لیکن ہم میں وہ صفت نہیں پائی جاتی. یہ خوشبو, یہ جو خوشبو آ رہی ہے نا, حدیث کے ساتھ کے اندر میرے کا بار بار تذکرہ ہوا, تاریخ نے لکھا, قرآن نے لکھا کہ اس سے پہلے جن نبیوں کا میں نے تذکرہ کیا. اب یہ خوشبو جو آ رہی ہے نا, یہ خوشبو یا نبی محسوس کرتا ہے یا نبی جیسا محسوس کرتا ہے. اتنی دیر میں شہنشاہ کائنات آ گئے. میں بالکل مختصر کر رہا ہوں میزبان ہونے کے ناطے سے, تاکہ ممبر پہ بیٹھی شخصیات کو موقع دوں. اب کیا ہوا, علی جیسے شہنشاہ بھی آ گئے. علی نے آ کے کہا کہ بنت رسول پہ سلام کیا, یہ شہدا کا دن ہے. سلام کرنے کے بعد کہا کہ میں سلطان الانبیاء کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. سب کو ہم سے چاہیے, شرع چاہیے ایک ایک بات کو سمجھانے کے لیے. اب اس کے بعد پھر کیا ہوا, سیدہ آ گئی. سیدہ نے کہا کہ اجازت لے لے کے سارے آئے ہیں, بغیر اجازت آتے تو مفسرین ویسے ہی ہماری جان نہیں چھوڑتے. یہ مفت خورے جتنے ہیں دنیا جہان کے اعتراضات, کچھ ہو نہیں سکتا, کہتے ہیں دن کا توڑ نہیں سکتے, لیکن آپ پر اعتراضات وارد ہوتے ہیں. آپ اس کے بعد کیا کہتے ہیں, بھئی گھر میں تھے نبی تو سارے آئے گئے نا, نواسے آئے ہیں. اس کے بعد علی نے آگے کہا اجازت لے لے کے آئے. اس کے بعد سیدہ طاہرہ نے پوچھا کہ کیا میں بھی آ سکتی ہوں. جیسے ہی چادر کے نیچے آئے, کوئی بات آپ کے لیے نہیں, کوئی سمجھانے والی بات نہیں ہے, سیدہ کا مخصوص شہادت کا دن ہے. جیسے ہی آئے چادر کے نیچے, اتنی دیر میں یہ پنجتنے پاک تو ہو گئے چادر کے نیچے. ان کی کرنا ہے طہارت کا اعلان. اب ان کی طہارت کا اعلان یہاں پر ان کو اکٹھا کر کے پروردگار نے ایک مرتبہ اپنی معصوم مخلوق کو حکم دے دیا, کہا کہ سارے میری عبادت چھوڑ دو, رکوع والے رکوع چھوڑو, سجدے والے سجدے سے سر اٹھاؤ, قیام والے چھوڑ دو. آج دیکھو میں کن کی طہارت کا اعلان کرنے لگا. آپ اس وقت نہیں کیا, اتنی دیر میں 7ویں آسمان پہ بیٹھے ہوئے
جبرائیل کون ہے؟ میں بحث سے آتا، میں پوچھتا بھی میرے بعد کون پڑھے گا؟ میں اپنے علم میں اضافے کے لیے بات کر رہا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ کون اس کے بعد پڑھے گا تاکہ میں ممبر پہ ہوں۔ اب اس کے بعد ایک شخص کے پیش آتی ہے مجموعہ کتنا ہے، اس کا مطلب اسے مجموعے کا نہیں پتا، وہ علم کے لیے جاننے کے لیے سوال کر رہا ہے۔ جبرائیل امین ہے، ساتھ لگاتے ہیں آپ کہ جبرائیل امین، یعنی جو وہی اللہ کی پروردگار کی بارگاہ سے آئی ہے، من نوئن آ کر نبیوں کے سلطان کو پہنچائی ہے، آدم سے لے کر خاتم تک سارے نبیوں تک پہنچائی ہے۔ جبرائیل امین ہے، معصوم ہے، نور ہے، وہ سوال اس طرح کا نہیں کر رہا۔ ہم بعض اوقات علم کے لیے سوال کرتے ہیں، بعض اوقات دوسرے کو لاجواب کرنے کے لیے سوال کرتے ہیں۔ جبرائیل مذاق نہیں اڑا رہا، جبرائیل پوچھ رہا پروردگار کہ چادر کے نیچے کون ہے، اور کمال کی منزل ہے۔ جبرائیل امین ہے، نور ہے، سید الملائکہ ہے، سید السردار ہے سارے فرشتوں کا، آدم سے لے کر خاتم تک سارے نبیوں تک آیا ہے، اللہ کا پیغام لے لے کے آیا ہے۔ کمال کی منزل یہ ہے کہ جب یہ گڈھے ہو گئے چادر کے نیچے، جبرائیل نہیں پہچان سکا، جبرائیل جیسا اللہ کا وہ معصوم فرشتہ امین سید الملائکہ نہیں پہچان سکا۔ 2% کا مولوی ان کو پہچاننے کی کوشش کرتا ہے۔ پوچھ لیا، بس میں ختم کر جملہ سن لے۔ جبرائیل نے وہاں سے پوچھ لیا، یا رب من تعدل کے ساتھ سوال ہے نا، آپ بول سکے نہ بول سکے، اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ اکثریت لگر کر کے آئی ہے۔ یا رب من تعدل کے ساتھ، میرا اللہ یہ کہ سا کے نیچے کون ہے؟ اب سجدہ ہے مرکز، جس سجدہ کی یہ صف ازا بچھی ہوئی ہے، مولا کے سارے باطبی ادادار، یا رب من تعدل کے ساتھ، میرا اللہ کے سا کے نیچے کون ہے؟ علی کا نام نہیں لیا، نبیوں کے سلطان کا نہیں لیا، جو جنت کے سرداروں کا نہیں لیا، ہم فاطمہ تو ابوہا و بانوہا و بنوہا، یہ فاطمہ ہے ان کے بابا ہیں، شور سنگار ہیں، حسن سے لے کر 12ویں بیٹے تک سارے موجود ہیں کے ساتھ۔ یہی سجدہ ہے۔ آخری وقت ہے ملکۃ العرب کا، جناب خدیجہ الکبریٰ کا، جو ماتم کے لیے بیٹھے ہیں، جو رونے کے لیے آئے۔ جب دنیا سے ملکۃ العرب آنکھ بند کرنے لگی، جس نے سب کچھ اسلام پہ نچھاور کر دیا، ملکۃ العرب تھی جس کے 90,000 اونٹ مال تجارت کے لدے ہوئے یمن سے شام اور شام سے یمن تجارت کرتے تھے، 3 دن کے فاقے برداشت کیے، دنیا سے جانے لگے۔ جس وقت جناب خدیجہ الکبریٰ کہا سلطان الانبیاء کو بلایا جائے، نبی آئے، کہا یا رسول اللہ میں دنیا سے جا رہی ہوں، جو حق کی خدمت تھا میں آپ کا ادا نہیں کر سکی، میں خصوصی وصیت کرنا چاہتی ہوں، جس کے لیے ماتم کے لیے آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہا کہ میری بیٹی اکلوتی ہے، فاطمہ میری اکیلی بیٹی ہے، مسلط خداوندی یہ تھی کہ اللہ نے بیٹے دے کے لے لیے ہیں مجھ سے، میری فاطمہ کا بھائی کوئی نہیں ہے۔ نبی رو پڑے، کہا خدیجہ کہنا کیا چاہتی ہیں؟ کہا کہ میری بیٹی فاطمہ کو کوئی اذیت نہ پہنچائے۔ ممبر کی دنیا کا ایک جملہ ہے جو ممبر سے بیان ہوتا ہے، وہی جملہ کہہ کے اجازت لے لوں گا آپ سے، بالا کے مداح خانوں کو وقت دوں۔ کہا کہ اس کا بھائی کوئی نہیں ہے، میری فاطمہ کو کوئی اذیت نہ دے۔ پورے عرب کی تاریخ میں تاریخ کا طالب علم ہوں، مجھے کوئی بتا دے کہ کیا سارے کلمہ پڑھنے والوں کی بیٹیوں کے ساتھ یہی ہوا جو رسول کی بیٹی کے ساتھ ہوا؟ کیا قصور ہے ہمارا؟ کیا ہم نے جرم کیا ہوا؟ کیا ساری بیٹیاں جو ہیں عالم اسلام کی، جو بھی ادھر سے ادھر آیا تھا، یہ تو اصل اسلام ہے نا، کیا ان کے گھروں کو اسی طرح آگ لگی تھی؟ کیا ان کی بیٹیوں کو
इसी तरह मारा गया था। नस्ल दर नस्ल सिलसिला चला है। सईदा को मारा नहीं मुसलमानों ने, और फिर क्या सईदा ब्याह के बाद रुक गई? सईदा की बेटी जिस वक्त करबला से वापस आई है, अज़ादार बैठे हुए हैं ना, जब उजड़ के वापस मदीने में आई है, नाना को सलाम करने के बाद सईदा की पाकीज़ा बेटी ने कहा, तो सानिया ज़हरा ने, जनाब ज़ैनब ने कहा, नाना मैं तुझे मुबारक देने आई हूं, अल्लाह का दीन बच गया, तेरी शरीयत बच गई है, तेरा कलमा बच गया है। नाना मैं इतनी गरीब हुई हूं, इतना मुसलमानों ने मारा है मुझे, करबला से लेकर कूफा, कूफा से मैं शाम आ गई, मैं शाम से रिया पे फिर एक मरतबा करबला गई हूँ, करबला से मैं मदीने आ गई हूँ। जुमला सुनेंगे, इतना मुझे मुसलमानों ने मारा है इस पूरे सफर में नाना मैं पुश्त के बल सो नहीं